کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک مسلمان کی زندگی میں ایمان کامل ہونا کس حد تک ضروری ہے؟ اور کیا آپ ایمان کی حقیقت اور اس کا کمال جانتے ہیں؟ اور کیا آپ نے ایمان کی تکمیل سے جڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ واقعات سنے ہیں؟ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان کی تکمیل کے بارے میں کیا ارشادات ہیں؟ ہمارے اہم موضوع کو جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے تو وہاں حضرت حارث بن مالک سو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پاؤں سے ہلایا اور فرمایا اپنا سر اٹھاؤ۔ انہوں نے سر اٹھا کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے حارث بن مالک، تم نے کس حال میں صبح کی؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے پکا سچا مومن ہونے کی حالت میں صبح کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر حق بات کی کوئی حقیقت ہوا کرتی ہے، جو تم کہہ رہے ہو اس کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت حارث بن مالک نے عرض کیا میں نے اپنے آپ کو دنیا سے ہٹا لیا اور دن کو میں پیاسا رہتا ہوں یعنی روزہ رکھتا ہوں اور رات کو جاگتا ہوں، اور مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے میں اپنے رب کے عرش کو دیکھ رہا ہوں اور جنت والوں کو جنت میں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور جہنم والوں کو ایک دوسرے پر بونکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارا دل نورانی بنا دیا ہے اور تم نے ایمان کی حقیقت کو پہچان لیا ہے، لہٰذا تم اس ایمانی کیفیت پر پکے رہو۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے حقیقت کو دیکھ لیا ہے، اب اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے حقیقت کو دیکھ لیا ہے، اب اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بندے کے دل میں اللہ نے ایمان کو روشن کیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، آپ میرے لیے اللہ سے شہادت کی دعا فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرما دی۔ چنانچہ ایک دن اعلان ہوا کہ اے اللہ کے سواروں، گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ۔ اس پر یہی سب سے پہلے سوار ہوئے اور یہی سب سے پہلے شہید ہوئے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دعوت دینے کے باب میں حضرت سعید بن حارث کی یہ حدیث گزر چکی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی قوم کے 7 آدمیوں کا وفد لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گیا۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے آپ سے گفتگو کی تو آپ کو ہمارا انداز گفتگو اور انداز نشست و برخاست اور لباس پسند آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کون لوگ ہو؟ ہم نے عرض کیا مومن ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے اور فرمایا ہر بات کی ایک حقیقت اور نشانی ہوا کرتی ہے، تمہارے اس قول اور ایمان کی حقیقت اور نشانی کیا ہے؟ حضرت سعید فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا 15 خصلتیں ہیں، ان میں سے 5 خصلتیں وہ ہیں جن کے بارے میں آپ کے قاصدوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ان پر ایمان لائیں، اور ان میں سے 5 خصلتیں وہ ہیں جن کے بارے میں آپ کے قاصدوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ان پر عمل کریں، اور ان میں سے 5 خصلتیں وہ ہیں جن کو ہم نے زمانہ جاہلیت میں اختیار کیا تھا اور ہم اب تک ان پر قائم ہیں، لیکن اگر ان میں سے کسی کو آپ ناگوار سمجھیں تو ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ پھر آگے اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانے اور ارکان اسلام اور اخلاق طیبہ کے بارے میں حدیث ذکر کی ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں قبیلہ بنو حارثہ کے حضرت حرملہ بن زید انصاری آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر ہاتھ سے زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ، ایمان یہاں پر ہے، اور سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا اور یہاں نفاق ہے، اور یہ دل اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ حضرت حرملہ نے اپنی بات پھر دہرائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت حرملہ کی زبان کا کنارہ پکڑ کر کہا، اے اللہ، اس کی زبان کو سچ بولنے والا اور اس کے دل کو شکر کرنے والا بنا دے، اور اسے میری محبت نصیب فرما، اور جو مجھ سے محبت کرے اس کی محبت بھی اسے نصیب فرما، اور اس کے معاملے کو خیر کی طرف موڑ دے۔ حضرت حرملہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے بہت سے بھائی منافق ہیں، میں ان کا سردار تھا، کیا میں آپ کو ان کے نام نہ بتاؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی ہمارے پاس اس طرح آئے گا جس طرح تم ہمارے پاس آئے، ہم اس کے لیے ایسے ہی استغفار کریں گے جیسے ہم نے تمہارے لیے کیا، اور جو نفاق پر ہی ڈٹا رہے گا تو اللہ اس سے خود ہی نبٹ لیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ تک اہم موضوع شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، شکریہ، اللہ حافظ۔